الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز، انسان کی خوشیوں کو سب سے زیادہ ملیا میٹ کرنے والی چیز، انسان کے سکون کو برباد کر دینے والی چیز، اور انسان کو اور اس کے گھر بار کو، اس کی جان کو، مال کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز غربت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ زندگی کو برباد کرنے اور زندگی کو بے سکون بنانے اور زندگی کو تباہ کرنے والی چیز گناہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب ہوتی ہے تو انسان کی زندگی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بے سکون ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، اگلے کو چکر دے دیا اور جان چھڑا لی، لیکن نہیں، اس نے اپنی دیوار اور اپنی بنیاد کو اور اپنی زندگی کے باغ کو اپنے ہاتھ سے اس نے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح دیوار میں اگر پانی داخل ہونا شروع ہو جائے، دیوار کی بنیادوں میں پانی داخل ہونا شروع ہو جائے تو شروع میں پتہ نہیں چلتا، بنیادوں میں پانی چلا جائے تو شروع میں پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ دیوار میں دراڑ پڑتے ہیں اور سیمنٹ اترنا شروع ہوتا ہے اور چھت میں لکیریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر پانی نے نقصان کیا ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کے مزے لیتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے توبہ کر لوں گا، کوئی حرج نہیں، کرتے کرتے گناہ کا گناہ ہونا اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ وہ اسی طرح گناہ کرتے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی زندگی کی بلڈنگ کو گرا دیتا ہے، اپنی زندگی کے گلشن کو اجاڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی کے بے سکون ہونے کا واحد سبب یہی ہے۔ پہلے گھر کچے ہوتے تھے، چھتیں بھی کچی ہوتی تھیں، زمینیں بھی کچی ہوتی تھیں، دیواریں بھی کچی ہوتی تھیں، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے۔ اب فرش بھی پکے، دیواریں بھی پکی، چھت بھی پکی اور گھر میں پنکھے بھی لگ گئے، ایئر کنڈیشن لگ گئے۔ پہلے زمین کچی تھی اور اس کو جھاڑو بھی پھیرنا ایک مسئلہ ہوتا تھا، جھاڑو پھیرو تو غبار اڑتا تھا، اب پوچا پھیر دو تو آئینے کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے، اور اس پہ قالین بھی بچھے ہوئے ہیں اور خوبصورت صوفے اور فرنیچر بھی رکھا ہوا ہے۔ بھائی سکون کہاں ہے؟ سکون کہاں چلا گیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ گھر کو پکا کر لیں گے نا تو سکون آ جائے گا، ہم نے سمجھا گھر میں بجلی آ جائے گی تو سکون آ جائے گا، ہم نے سمجھا گھروں میں اے سی لگ جائیں گے تو گھر میں سکون آ جائے گا، ہم نے سمجھا کہ اگر گھر میں ماربل اور ٹائلیں لگ گئیں اور قالین بچھ گئے
تو اس سے سکون آ جائے گا، جبکہ سکون کا تعلق فرنیچر سے نہیں ہے۔ فرنیچر کا سکون تو صرف آپ کی جلد کو ملے گا۔ سخت چیز پہ بیٹھیں گے تو جسم دکھے گا، نرم پہ بیٹھیں گے تو نہیں دکھے گا، یہی ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا؟ سکون جلد کی چیز نہیں ہے، سکون دل کی چیز ہے۔ ہم نے اے سی لگا دیے، اے سی سے جلد ٹھنڈی ہوگی، کپڑے ٹھنڈے ہوں گے، چہرہ ٹھنڈا ہوگا، کھال ٹھنڈی ہوگی، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اے سی کی کولنگ آپ کے دل تک تو پہنچتی نہیں، دل کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ دل کو سکون کیسے ملے گا؟ دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر دل کا سکون چاہتے ہو نا تو مجھے دل سے یاد کیا کرو۔ جب دل اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو دل کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ڈالنے سے سکون ملتا ہے۔ آپ مچھلی کو کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھیں، اسے سکون نہیں ملے گا۔ آپ اس کو کسی گندے پانی میں ڈال دیں، اس کو سکون ملے گا، اس لیے کہ اس کا سکون ہے ہی پانی میں، اس کی زندگی ہے ہی پانی میں۔ میرے بھائیوں، دل کی زندگی اور دل کی حیات اور دل کا سکون اور دل کا اطمینان گھروں میں نہیں ہے، باغوں میں نہیں ہے، زمینوں میں نہیں ہے، پراپرٹیوں میں نہیں ہے، جائیدادوں میں نہیں ہے، عہدوں میں بھی نہیں ہے، شہرت میں بھی نہیں ہے، خوبصورت بیوی کے پہلو میں لیٹنے میں بھی نہیں ہے۔ دل کا سکون اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ دل کا سکون اللہ کو یاد کر کے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے میں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد صرف تسبیح پھیرنا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے جب آپ کے پاس سے غیر محرم گزرتی ہے، آپ اللہ کو یاد کر کے نظر نیچی کر لیں۔ جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، اب اسے پی کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کر کے اسے پی جائیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ اللہ کو یاد کر کے اسے معاف کر دیا کریں۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے اچھائی کریں۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ جب ہمارا دکاندار ترازو میں چیز تول رہا ہو تو اللہ اسے یاد ہو۔ جب ہمارا سرکاری ملازم دفتر میں بیٹھا ہو اور اس سے کوئی کام کہا جائے تو بغیر کچھ لیے وہ کام کرے، اللہ کو یاد کر کے بغیر کچھ لیے کام کر کے دے، اس کو کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا۔ اذان ہو گئی، آپ نے سارے کام چھوڑ دیے اور آپ وضو کر کے مسجد میں آ گئے، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یہ دکان پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اللہ ان کو یاد ہوتا ہے۔ جیسے مائیں اپنے بچوں کو بھولتی ہیں، اگر کسی ماں کا بیٹا سفر پہ چلا جائے، نہ اس کے پاس موبائل ہو نہ اس کے پاس موبائل ہو، کوئی درمیان میں رابطہ ہی نہ ہو، تو بتائیے یہ ماں اپنے بچے کو بھولتی ہے یا یاد رکھتی ہے؟ بولیے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کا سکون خود برباد کیا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ آج ہم نگاہوں سے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، زبان سے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کانوں سے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پاؤں سے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ کے غیر سے محبت کر کے اپنے دل کو گندا کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ آپ اذان سن کر آپ کے کان پہ جوں نہ رہیں گے اور آپ اپنے کاموں میں مست رہیں، یا آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تھے تو اذان سے پہلے ہم سے گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
ارے بربادی ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں فرما رہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ برباد ہو گئے نمازی۔ نمازی کیوں برباد ہو گئے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ برباد ہو گئے وہ نمازی جو سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اہتمام سے نہیں پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، فوراً نہیں آتے ہیں، کبھی ان کی جماعتیں نکلتی ہیں، کبھی ان کی قضا ہو جاتی ہے، کبھی ان کی رکعتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو نماز کی، یہ نماز کے بارے میں بے پرواہ ہیں، یہ نمازی ہیں مگر یہ برباد ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ یہ نمازی تو برباد ہو گئے، تو کوئی نمازی کامیاب بھی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں کامیاب ہیں۔ کون؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ ہاں وہ کامیاب ہو گئے جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں وہ کامیاب ہو گئے جو فضولیات سے، لغویات سے، لایانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں، موبائل کا ضروری استعمال کتنا ہے، فضول استعمال کتنا ہے؟ ہر ایک دیکھے موبائل کا ضروری استعمال کتنا ہے، فضول استعمال کتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہیں کہ جو فضولیات سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ فضولیات میں لگنے والے نہیں ہیں، وہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اگر ہمارا موبائل کا استعمال 8 گھنٹے ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، 8 گھنٹے ہے، تو اس میں سے 7.5 گھنٹے فضول ہوگا، آدھا گھنٹہ کام ضروری ہوگا۔ کامیاب وہ ہیں کہ جو فضولیات سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے، اس کی معرفت سے، اس کے نور سے منور کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں نا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، لغویات سے، فضولیات سے بچتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام دیتا ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ ان کے دامن کو بے داغ کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے پھر بچتے ہیں، پھر وہ زنا نہیں کرتے، پھر ان کا دل زنا کی طرف مائل نہیں ہوتا، پھر ان کا دل غیر کی طرف، حرام کی طرف نہیں کھنچتا، اس لیے کہ وہ یہ بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لایانی سے بچتے ہیں، فضولیات سے بچتے ہیں، اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع اور برباد نہیں کرتے، اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زنا سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، برائی کے خیالات بہت آتے ہیں، بھائی آپ اپنے آپ میں غور کریں، یہ خیالات اور وساوس یہ نتیجہ ہوتے ہیں کسی اور غلط کام کا، یہ خود بنیاد نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے کسی اور کام کا۔ جس کی نگاہ ناپاک ہوگی، جس کی نگاہ آوارہ ہوگی، اس کا دل کبھی پاک نہیں ہوگا، اس کے وسوسے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے دل کا حرام کی طرف رجحان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی آپ کہیں ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض دفعہ بندوں سے خود براہ راست بات نہیں کرتے، حضور سے کہتے ہیں آپ کریں۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں، سب کچھ دیکھنا، ہر ایک کو دیکھنا، جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے اس کو دیکھنا، لڑکیوں کو تکنا، خوبصورت چہروں کو تکنا، یہ اللہ کو 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے، اور اللہ پاک اس کو خود کہنا بھی نہیں چاہ رہے، حضور سے کہہ رہے ہیں حضور
آپ کہیں ان سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کرو، اس سے تمہارا دل پاک رہے گا۔ آج ہمارا سارا معاشرہ گندا ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، پلید ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا ہے۔ دیندار بھی اس میں ملوث ہیں، دنیا دار بھی اس میں ملوث ہیں، پہلی صف کے نمازی بھی اس میں ملوث ہیں، اکا دکا کوئی ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہیں، ورنہ سبھی کی تنہائیاں ملوث ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے زندگی کا سکون لٹ گیا ہے، بے برکتی آ گئی ہے۔ گناہ سکون چھین لیتا ہے، گناہ زندگی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، گناہ اولاد کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اولاد کی برکت کیسے ختم ہوگی؟ اولاد ہوگی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، باپ لاوارث پڑا رہے گا، اولاد ہوگی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مائیں لاوارث ہو جائیں گی، اولاد ہوگی لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہو۔ یہ اولاد کی بے برکتی ہے۔ زوجین میں بے برکتی ہوگی، بیوی خاوند کے لیے بے برکت، خاوند بیوی کے لیے بے برکت ہوگا، گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مال میں بے برکتی ہوگی، جان میں بے برکتی ہوگی، رشتوں میں بے برکتی ہوگی، ہر چیز میں، کاروبار میں بے برکتی ہوگی۔ بھائیو، گناہ اتنا مضر ہے، اتنا مضر ہے، اللہ کی نافرمانی اتنی مضر ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ۔ ابو ذر، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے، اس سے اللہ کا کیا اترتا ہے؟ ہاں، اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ جب سرکاری ملازم چپکے سے کچھ پیسے لیتا ہے، جب دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور ڈنڈی مارتا ہے، اور جب کوئی نوجوان پاس سے گزرتی ہوئی کسی غیر محرم کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب کوئی مسلمان نائی کے پاس بیٹھ کے اپنی داڑھی منڈواتا ہے اور اذان سن کے اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، جب کوئی مسلمان اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے باپ سے گلے پھاڑ پھاڑ کے بات کرتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے سکون کو آگ لگاتا ہے۔ اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک کتاب تو لکھی ہے بخاری شریف، ایک اور کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک قبر تھی، وہ قبر پھٹتی تھی، اس سے ایک آدمی نکلتا تھا اور وہ گدھے کی طرح ہینگتا اور پھر قبر میں چلا جاتا۔ قبر پھٹتی، قبر سے نکلتا اور گدھے کی طرح ہینگتا اور پھر قبر میں چلا جاتا۔ کسی نے معلوم کیا کیا مسئلہ ہے، تو پتہ چلا یہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا، کیا تو گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، خاموش بھی ہو جایا کر کبھی۔ یہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا، کیا تو گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، کبھی خاموش بھی ہو جایا کر۔ امام بخاری نے لکھا ہے، گناہ زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے، گناہ زندگی کو بے مزہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، آخرت تو برباد ہوگی ہی، دنیا بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور گناہ عبادات کی لذت کو سلب کر دیتا ہے، گناہ نماز کی لذت کو چھین لیتا ہے، گناہ تلاوت کی لذت کو چھین لیتا ہے، گناہ دعا کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اور گناہ اللہ کے نام کی مٹھاس سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسے چیزوں میں ذائقے ہیں نا، چیزوں میں الگ الگ ذائقے ہیں، جلیبی کا ذائقہ الگ ہے، گلاب جامن کا الگ ہے، برفی کا الگ ہے، پتیسے کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، انگور کا، یہ الگ الگ مزے ہیں نا۔ نیک اعمال میں بھی مزہ ہے، نیک اعمال میں بھی مزہ ہے، جیسے چیزوں کے مزے ہیں نا، ایسے ہی نیک اعمال کے بھی الگ الگ ذائقے ہیں۔
سبحان اللہ، ہم نے چکھے نہیں ہیں، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ دنیا کے چسکوں نے ہمیں نیک اعمال کی لذتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ گناہ میں بھی چسکا ہے، خوبصورت چہرے کو دیکھو تو مزہ آتا ہے، عورت کو دیکھو تو مزہ آتا ہے، فلم دیکھو مزہ آتا ہے، ننگے بدن کو دیکھو تو مزہ آتا ہے، مگر یہ مزے نیک اعمال کے مزوں سے محروم کر دیتے ہیں اور آخرت کے ابدی مزوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی لڑکی کو دیکھنے کا مزہ ہے نا، حضور کو دیکھنے کا بھی تو مزہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی نابینا ہو گئے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد نابینا ہو گئے، کسی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ کسی نے کہا اس کا علاج ہو سکتا ہے، کہو تو علاج کروا دوں آپ کا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھنے لگ جائیں گے۔ فرمانے لگے اب آنکھوں کا کروں تو کیا کروں، جس کے لیے آنکھیں تھیں جب وہ نہیں رہا تو اب مجھے آنکھوں سے دیکھنے کی کوئی خواہش ہی نہیں۔ حضور کو دیکھنے کا بھی مزہ ہے، جنہوں نے یہ مزے نہیں چکھے نا وہ نابالغ ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَاللَّهِ لَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ إِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلٌ لَوَامِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْيَدِ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جن عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اگر وہ میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ کے رکھ دیتی۔ یہ بھی ایک شوق ہے، ایک وہ شوق ہے روز نئی تصویریں دیکھنا، روز نئے ننگے بدن دیکھنا، یہ بھی ایک شوق ہے، یہ بھی ایک شوق ہے کہ میں حضور کو دیکھوں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک دیوار پہ ایک شعر دیکھا لکھا ہوا، ہاں اے حبیب، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو حجاب کو، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو حجاب کو۔ میرے محبوب آج تو چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھاؤ نا کہ آپ کیسے ہیں۔ کہتے ہیں یہ میں نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، پتہ نہیں کس کے لیے لکھا تھا۔ کہتے ہیں یہ شعر جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا اسے حضور کے روزے پہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں روزے اقدس پہ آیا اور میں نے اس شعر کو پڑھنا شروع کیا، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو حجاب کو، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو حجاب کو، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو حجاب کو۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے زار و قطار رونا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کرسی پہ جلوہ افروز ہیں اور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ حضرت مدنی نے خود لکھا ہے اپنی سوانح عمری میں، گندے چسکوں نے اچھی لذتوں سے محروم کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب حرام چیزیں آتی ہیں نا تو وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں نہیں دیکھنا، اس لیے کہ ان آنکھوں کو حضور کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، نہیں دیکھنا، حضور کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ گناہ بڑی بربادی ہے، گناہ بڑی ناکامی ہے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے
اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ دنیا کو ہی جنت بنا دیتے ہیں۔ اس کی جیب میں کچھ نہ ہو، اس کا دل غنی ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں پنکھا بھی نہ ہو، اس کا اندر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی یاد کی ایسی لذت دے دیتا ہے کہ بس وہ اسی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی لذت سے اسے آشنا کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے دکھ آتے بھی ہیں نا تو اس کو زیادہ محسوس نہیں ہوتے۔ اس لیے بھائیوں، میں آپ ہم نیت کریں، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہوں کو بولیے زور سے، گناہوں کو۔ یہ چند روزہ زندگی اپنے نفس کو کس کر اللہ کا فرمان بردار بنا کر گزار دیں، مرتے ہی مزے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیشہ تو نہیں رہنا نا ہم نے یہاں، ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن میری اور آپ کی بھی قبر کھدے گی، ایک دن مجھے اور آپ کو بھی قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا، ایک دن میرا آپ کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، ایک دن میرا آپ کا بھی اعلان ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، لیکن اس سے بچنے کا کسی کے پاس کوئی سامان نہیں۔ ایک گاڑی بنائی ہے سائنسدانوں نے، عام ہے، اس پہ بم اثر نہیں کرے گا، بلٹ پروف کہتے ہیں اس کو۔ اگر اس پہ بم مارو نا، اس گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلٹ پروف، اس پہ بم اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی چیز اب تک نہیں بنی کہ جس کی وجہ سے آپ موت سے بچ سکیں۔ موت آنی ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ جس نے مرنا ہو، گل سڑ کے ختم ہو جانا ہو، کیڑوں کی خوراک بن جانا ہو، جس کے پیٹ نے پھٹ جانا ہو اور اس میں پیپ نے پڑ جانا ہو، اس کی کیا مستیاں، اس کو کیا مستیاں زیب دیتی ہیں؟ تکبر، مستیاں، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے بول، بڑی بڑی باتیں، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ کیا کر لو گے بھائی؟ مر جاؤ گے، کیڑوں کی خوراک بن جاؤ گے۔ تم سے پہلے بھی بڑوں نے بڑے بول بولے، تم نے بھی بڑے بول بولے، تمہارا بھی وہی حشر ہونا ہے جو ان کا ہوا۔ آج وہ بھی کسی کو یاد نہیں، ایک دن آئے گا کہ تم بھی کسی کو یاد نہیں ہوگے۔ مرنا ہے، مرنا ہے، حساب ہوگا، اور حساب لے گا اللہ، انسان نہیں لے گا۔ یہاں تو چکر دے دیتے ہیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو ہمیں بچے چکر دے جاتے ہیں، ہاں بھائی کہاں تھے؟ کہ جی وہ تقاضا تھا۔ کیا تقاضا تھا؟ تقاضا تھا۔ ہاں بھائی کیوں دیر سے آئے؟ کہ جی یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں تو چکر دے دیتے ہیں، وہاں اللہ کو کوئی چکر دے سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ جب شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور برائی پہ اکساتا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، پوچھے گا، حساب لے گا، کیا ہوگا؟ اذان سنی ہے، مسجد میں نہیں آ رہے، کیا عذر ہے؟
اللہ کو کیا عذر بتائیں گے؟ دفتر میں بیٹھے ہیں، سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں، پھر بھی کام کرنے کے لیے مزید پیسے لے رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ چیز تول رہے ہیں، ایک چھٹانگ کم دے رہے ہیں، ایک چھٹانگ سے کون سی بلڈنگ بنائیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ خام خواہ نائیوں کو پیسے دے کر اپنے پیارے نبی کی سنت کو گٹر کے حوالے کر رہے ہیں، کیا عذر ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی شکل کو لے کر مر گئے تو حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ حضور کے دشمنوں والی شکل لے کر حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا مجبوری تھی؟ کیا عذر تھا؟ کیا پریشانی تھی؟ اگر حضور نے کہہ دیا میرے امتی کیا تجھے میری شکل پسند نہیں تھی کہ تو نے میرے دشمنوں والی شکل بنا لی تھی، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تعصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، کیا کر رہا ہے یہ؟ عاشق تو اپنے محبوب کے اشارے پہ چلتا ہے۔ اگر آج کی عورت نے برقع اتار دیا ہے تو یہ کل قیامت کے دن حضور کو کیا عذر پیش کرے گی؟ بی بی زینب نے تو کربلا میں بھی نہیں اتارا برقع، امام حسین کی چھوٹی بیٹی، چھوٹی نابالغہ چھوٹی بیٹی نے بھی اپنے سر سے چادر نہیں اتاری، اور تو نے مفت میں ہی اتار دی، مفت میں ہی برقع اتار دیا، کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ فجر میں نہیں آتے، کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے کربلا میں بھی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے آخری سانس تک نماز پڑھی، حضرت عمر کی شہادت نماز میں ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت نماز پڑھ کر دوران تلاوت ہوئی، حضرت علی کی شہادت مسجد کے دروازے پہ ہوئی، کیا عذر ہے نماز چھوڑنے کا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ ہم کاغذ کے پھول بن گئے ہیں، اس لیے خوشبو نہیں ہے، ورنہ مسلمان بڑا روبدار تھا، مسلمان بڑا روبدار تھا، مسلمان بڑا طاقتور تھا، مسلمان بڑا بہادر تھا، ایک مسلمان لشکروں پہ حاوی ہو جاتا تھا۔ ایک جنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر امیر تھے، نہیں امیر کوئی اور صحابی تھے، تو رومیوں نے یہ اعلان کیا جو مسلمانوں کے امیر کی گردن کاٹ کے لائے گا، جو مسلمانوں کے امیر کی گردن کاٹ کے لائے گا اس سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ مسلمان یہ اعلان سن کے پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ابھی نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ تم بھی اعلان کرو، جو رومیوں کے سپہ سالار کی گردن کاٹ کے لائے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیں گے۔ اور سامنے مجمع کتنا ہے؟ 1,00,000، اور ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 3,000۔ چنانچہ یہ اعلان ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اکیلے تلوار کو لیے گھوڑے پہ بیٹھ کر، گھوڑے کو لگائی ایڑ، 1,00,000 کو چیرتے ہوئے گئے اور اس کے گارڈوں کے بیچ میں اس کی گردن کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھا کے واپس امیر کے پاس بھی آ گئے۔ ہم بڑے باروب تھے، ہم بڑے بہادر تھے، دنیا کی محبت نے ہمیں بزدل کر دیا، گناہوں نے ہمیں کسی حکام کا نہیں چھوڑا، بیکار کر دیا، نکما کر دیا ہمیں گناہوں نے۔
جنگ یرموک میں مسلمان تھوڑے تھے، کفار بہت زیادہ تھے، 60,000 تو صرف عیسائی عرب تھے، عرب وہ آپس میں کہتے تھے رومیوں سے مسلمان اس لیے جیت جاتے ہیں کہ رومی ہیں نفیس قسم کے اور یہ ہیں جنگجو، اس لیے ان کو انہی جیسا آدمی چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے مذہب کے عرب اکٹھے کر کے لے آئے، 60,000 عرب لے آئے اور 2 لاکھ ان کی اپنی فوج۔ ادھر مسلمان تھے 30,000۔ ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے امیر صاحب آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، ان 60,000 کے لیے اکیلا خالد ہی کافی ہے۔ گناہوں نے ہمیں نکما کر دیا، بدنگاہی نے ہمیں بزدل کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمیں شہادت کے شوق سے محروم کر دیا۔ تو اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ آج تک جتنے گناہ کر لیے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے، اب نہیں کرنا گناہ۔ تیار ہیں؟ تقوی والی زندگی گزاریں گے؟ اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کریں۔ ہم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو غربت سے ڈرایا ہوا ہے، غربت سے۔ غریب نہ ہونا، غریب نہ ہونا، اس سے ڈرایا ہوا ہے۔ اس سے نہیں ڈرانا، غربت سے نہیں ڈرانا، بلکہ گناہوں سے ڈرانا ہے۔ گناہ نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ ذہن بنانا ہے۔ غربت عیب نہیں، ہمارے نبی بھی غریب تھے۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ بولیے، ہمارے نبی مالدار تھے؟ غریب تھے، ساری زندگی غربت کی گزاری۔ آپ مالدار بننا چاہتے تو بن سکتے تھے، آپ نے جان کر اپنے آپ کو غریب رکھا، اور آپ فرماتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میرے اہل بیت کو زیادہ مال نہ دینا، ان کو اتنی روزی دینا کہ جس سے صرف یہ جی سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کو پیسے ویسے نہ دینا، بڑے لمبے چوڑے گھر نہ دینا، اچھی خوبصورت بڑی سواریاں نہ دینا، ان کو ایسے ہی فقر و فاقے میں رکھنا۔ چنانچہ ہمارے نبی کے اہل بیت ہمیشہ فقر و فاقے میں رہے، اور جب مال آیا بھی تو انہوں نے اپنے آپ پہ نہیں لگایا، انہوں نے اوروں پہ لگایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 80,000 درہم آئے، مسلمانوں کے امیر نے 80,000 درہم بھیجے۔ 80,000 درہم پتہ ہے کتنے بنیں گے آج کل کے؟ نکالیں کیلکولیٹر۔ 25,000 تولہ چاندی۔ 1 تولہ کتنے کا ہے؟ 4700 کا۔ اس کو ضرب دیں 25,000 سے، 11 کروڑ 75 لاکھ۔ اما عائشہ کے پاس مسلمانوں کے امیر نے پیسے بھیجے، اما عائشہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا بھر بھر کے لٹاؤ، بھر بھر کے تقسیم کرو۔ شام تک سارے پیسے تقسیم ہو گئے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا ام المومنین 1-2 درہم مجھے بھی دے دیتی تو آج افطاری گوشت پہ ہو جاتی۔ تو فرمانے لگیں اب کہنے کا کیا فائدہ، پہلے مجھے یاد دلا دیتی۔ اور جس وقت 80,000 لگائے اس وقت کپڑوں میں پیوند لگا ہوا تھا۔ تو گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ دنیا سے محبت کرنے سے توبہ کرتے ہیں، کس سے محبت کریں گے؟ اب سب کہیں، زور سے کہیں، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ میرے بندے کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ چاہتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔